لیاری سے ہم چھلانگ لگاتے ہیں آپ کے اور اپنے شہر کراچی پہ, ٹھیک ہے نا, یو آر اے کراچیائٹ, آپ کے والد, مطلب آپ کراچیائٹ ہونا کیا, آپ لوگ تو اصل والے جو ہیں کراچیائٹ ہیں, آپ کا سب سے زیادہ حق ہے شہر کے اوپر. کیا وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنی توقعات تھیں کہ جی یہ شہر کو بدل سکتے, مجھے یاد ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور تھا, تو انہوں نے کراچی میں 70s میں کچھ ایسے پروجیکٹ شروع کیے تھے کہ ایک دم لگتا تھا کہ کراچی جو ہے ٹرانسفارم ہو رہا ہے. جی, مشرف صاحب کا دور تھا, ہمیں لگا تھا کہ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی میں جمہوری غیر جمہوری کے چکر میں نہیں پڑا, میں کہہ رہا ہوں جس میں لگا. 18 برس بہت ہوتے ہیں, جی ہاں, اور اس میں کیوں نہیں آپ لوگ اونرشپ لے سکے کراچی کی. اور کراچی کو اگر لوگ کہتے ہیں, میں لمبا ایک کامنٹ بھی دوں گا, کہ کراچی کو اگر آپ ٹھیک کر دیں, یہ آپ کا انجن آف گروتھ ہے, تو پورے سندھ کو فائدہ ہوگا, پورے پاکستان کو فائدہ ہوگا. اتنا امیر شہر ہے, اٹ از اے ٹیکس کیپٹل آف پاکستان, اکنامک کیپٹل آف پاکستان, فائنینشیل ہب ہے, ٹھیک ہے نا. دارالحکومت اسلام آباد ہے, لیکن اصل ابھی بھی دارالحکومت ہم کراچی ہے, پاکستان کا نیو یارک ہے, حالانکہ وہاں کی پورٹ سٹی یہ ہے, اور مطلب فائنینشیل ہب یہ کیوں نہیں ہوا. میرا بڑا ایک سوال, میں ہر پیپلز پارٹی کے دوست سے سوال کرتا ہوں, تکلیف سے کرتا ہوں میں. 18 سال میں 14 سال تو ہمارا میئر بھی نہیں تھا, پہلی بات یہ ہے, ٹھیک ہے نا. میئر حالانکہ ارے میئر بیچارے اس پر ایک چڑیا برابر اختیارات ہوتے ہیں, چھوڑے نا اختیارات, سندھ حکومت چاہے سب کچھ کر سکتی ہے. بھی آپ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے, بالکل ایبسلیوٹلی, تو وزیر اعلیٰ چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے, بالکل ایبسلیوٹلی. اور ابھی ہم نے ایک ماڈل چیمپئن کیا جس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا نام ہم نے بھی دیا ہے, اور اس میں زیادہ تر جو پیسے ہوتے ہیں وہ ہم پرائیویٹ سیکٹر سے لاتے ہیں. وہ ایک سکسیس پروو ہوا ہے. ریسنٹلی جو شارع بھٹو ہم نے انوگریٹ کیا ہے, اس سے لوگوں کو آلریڈی فائدہ ہونا شروع ہو گیا ہے. اس کو ہم فردر ایکسپینڈ کر رہے ہیں. اس کے نیکسٹ فیز میں ہم پورٹ کو ہائی وے سے کنیکٹ کریں گے, جس سے کمپلیٹلی ہم انفراسٹرکچر اور جو ٹریفک کنجیشن ہے اس کو ٹرانسفارم کر دیں گے. اس کے علاوہ روڈ کے اوپر میں نے لیاری کا آپ کو ایک مثال دیا. لیاری کو تو لوگ ازرائے مذاق کہتے ہیں کہ ایک ڈی ایچ اے کو دوسرے ڈی ایچ اے سے ملانے کے لیے شارع بھٹو بنائی. نہیں, ایسا نہیں ہے. اس سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے آپ کو آلریڈی جو عرض کیا کہ پورٹ بھی کنیکٹ ہو جائے گا. کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہیوی ٹریفک ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی اموات بھی ہو رہی تھی, انفارچونیٹلی, ویری سیڈلی, ٹریفک کنجیشن بھی ہو رہی تھی. تو یہ جو شارع بھٹو ہے یہ ہیوی ٹریفک کے لیے بنایا گیا ہے. ہیوی ٹریفک اس کو یوز کر کے ہائی وے پہ جائے گی وداؤٹ انٹرنگ یور نیبرہڈ اور ویئر یور کڈز آر پلینگ. اس کے علاوہ اس پہ کوئی آپ کو شناختی کارڈ پہ لکھا ہونا نہیں چاہیے کہ ڈی ایچ اے کی اب رہائشی ہو. جو شخص صدر سے بھی آ رہا ہے, جو شخص قیوم آباد سے بھی آ رہا ہے, جو شخص کورنگی سے بھی آ رہا ہے, جو شخص محمود آباد سے بھی آ رہا ہے, وہ سب اس روڈ کو استعمال کر رہے ہیں. جو شخص گھٹکی سے آ رہا ہے اس کو کراچی آنا ہے, جو شخص لاہور سے کراچی آنا چاہ رہا ہے وہ سب اس روڈ کو استعمال کر رہے ہیں. یہ انفارچونیٹلی ایک بہت نیگیٹو پروپیگنڈا کیا گیا تھا اور چل رہا ہے ابھی بھی پیپلز پارٹی کے خلاف کہ کسی ایلیٹ علاقے کو ہم نے فائدہ پہنچانے کے لیے. اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. یہ ہم نے کراچی کے ٹریفک کنجیشن کو الیویٹ کرنے کے لیے کیا, اور یہ اس کا آئیڈیا آج نہیں آیا تھا. یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور حکومت سے ڈیولپمنٹ روڈ کہیں بھی بنے اچھی بات ہوتی ہے, ہم لوگ تو اس کو سپورٹ کرتے ہیں. مگر میرا ایک سوال, میرا پھر وہی سوال ہے کہ 18 برس, اب ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 1-2 برس میں تھوڑا سا حرکت ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے بسیں منگانا شروع کر دی اور فلاں ہو رہا ہے, چیزیں ہو رہی ہیں 1-2 سال سے. لیکن حکومت تو 18 سال, لوگ تو 18 سال گنیں گے, پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹو لٹل ٹو لیٹ, جو جس طرح سے ہو رہا ہے. بالکل یہ چیزیں دیکھیں, ایز اے ینگسٹر, ایز اے کراچیائٹ, مجھے بھی بہت فرسٹریٹ کرتی ہیں. آئی ایم گوئنگ ٹو بی ویری آنیسٹ, کیونکہ آئی ہیو lived in نیو یارک, آئی ہیو lived in مایامی. گھومنے نہیں جاتا ہوں میں 4 سال نیو یارک میں رہا ہوں, 4 سال مایامی میں رہا ہوں. اوبیسلی اگر آپ ایس کلاس چلانے کے بعد یا لینڈ کروزر چلانے کے بعد اگر آپ کسی سب اسٹینڈرڈ گاڑی میں بیٹھیں گے تو آپ کو فرق تو نظر آئے گا نا. میں بھی جب صرف کراچی میں رہتا تھا پڑھائی کے لیے جانے سے پہلے, تو مجھے بھی ایوری تھنگ سیم نارمل. بٹ اوبیسلی جب باہر تکلیف ہوتی ہے. آپ نیو کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ اسلام آباد سے آتے ہیں, آپ کو تکلیف ہوتی ہے. اب تو اسلام آباد ہی بڑا کنجسٹڈ ہو گیا ہے. اب تو یہ تو محسن نقوی صاحب نے تباہ کر دیا نا, سارے درختوں پہ کلہاڑا چلا دیا انہوں نے, اور پتہ نہیں غریبوں کی بستیاں برباد کر دی. نہیں, مگر پاپولیشن بہت بڑھ گئی ہے. آپ مرگلا روڈ میں جاتا تھا, مجھے اتنا میں ریلیکس کرتا تھا, سن سیٹ کا ٹائم ہوتا تھا, مرگلا روڈ پہ بندہ نا اسٹریس فری گھومتے رہتا تھا. اب اتنا وہاں پہ ٹریفک ہو گیا ہے, لوگ اتنے آ گئے ہیں. ایک زمانے میں مرگلا روڈ جو تھی سنگل وے ہوا کرتی تھی, ڈبل 2 ٹریکس نہیں تھے, اس کے ایک ٹریک تھا, اسی پہ سڑک وہ ٹریفک آتا اور جاتا تھا. اور واقعی لیکن اسلام آباد پہ پھر میں اور آپ بات کریں گے, مجھے بھی بہت پسند ہے وہ شہر. میں کہہ رہا ہوں لاہور کا آپ دیکھیں ایمبیانس, ایون پنڈی کا دیکھیں. کراچی میں جب آپ اترتے ایئرپورٹ سے کینٹ اسٹیشن سے باہر نکلتے ہیں, آپ کا دل بیٹھ جاتا ہے.
اگین دیکھیں کراچی اور اسلام آباد کی ڈائنامکس الگ ہے. میں ایکسکیوزز بالکل نہیں دے رہا. یہ ریئلائزیشن گورنمنٹ میں بھی ہے, پیپلز پارٹی میں بھی ہے, بلاول صاحب میں بھی ہے کہ a lot more needs to be done for Karachi and we will do it. And we will do it. آپ ایئرپورٹ کی مثال کریں, میں بھی اسی ایئرپورٹ سے باہر نکلتا ہوں, میں کوئی ایئرپورٹ سے ہیلی کاپٹر لے کے اپنے گھر نہیں آتا ہوں, مجھے بھی فرسٹریٹ کرتا ہے. بٹ دا ریالٹی از کہ وہ جو شاہ فیصل ٹاؤن ہے وہ بہت پہلے کی ایک آبادی بنی ہوئی ہے. انفیکٹ وہاں پہ کوئی 25 ایکڑ میرے پردادا کے نام پہ وہاں پہ بھی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میرے دادا کی زمین, یہ سچ ہے. شاہ فیصل ٹاؤن کے اندر بھی میرے پردادا کی زمین ہے. یہ بہت قدیمی علاقے ہیں. قبضہ ہے آپ کو اس پہ کہ نہیں ہے؟ نہیں, ہم نے جن لوگوں کو دیا ہم نے انفارچونیٹلی وہی آج کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ ہم غیر مقامی اور وہ مقامی ہے. یہ سب سے بڑا المیہ ہی ہے کہ جن کو ہم نے سیٹل کیا, جن کو زمینیں دی. جو کراچی کو اوڑھنا بچھونا بنا لے وہ اس کا کراچی ہے. میں تو کہتا ہوں جو اس شہر کو اپنا لے, اس شہر کی اونرشپ لے, وہ کراچی والا ہے. یہ باتیں کہ آپ کا والد لاڑکانہ میں پیدا ہوا تھا یا لدھیانہ میں پیدا ہوا تھا یا دہلی میں پیدا ہوا تھا, یہ ساری بیکار کی باتیں ہیں. اگر آپ نے اس مٹی کو, اس شہر کو اپنا ملک. اب آپ بتا رہے تھے کہ بلاول بھٹو صاحب کو بڑا احساس ہے. میں کہتا ہوں زرداری صاحب ادھر کراچی آئٹ ہے نا, کراچی آئٹ ہے, کوئی بحث نہیں ہے. بے شک نواب شاہ ان کا وہ پڑھے یہاں سے ہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں, یہیں پہ پڑھتے تھے, یہیں پہ گھومتے پھرتے تھے. مراد علی شاہ سینٹ پیٹس میں پڑھے, میرے والد کے کلاس فیلو ہیں مراد علی شاہ, ہے نا, سینٹ پیٹس میں پڑھے, پھر وہ این ای ڈی میں ان گئے. آپ کے والد تو ہیں خیر کراچی آئٹ. تو یہ سارے کراچی کی لیڈرشپ ہے. بلاول یہاں پیدا ہوئے ہیں, کراچی میں پیدا ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو کراچی کو تو ٹرانسفارم ہونا چاہیے. اب وہ جو میئر ہیں, سوری نہیں, میئر لاہور کی جو میئر ہیں مریم نواز صاحبہ, وہ میئر تو نہیں, سی ایم بھی ہے نا, مگر میئر بھی ہیں. جو سی ایم ہوتا ہے پنجاب کا وہ لاہور کا میئر بھی ہوتا ہے. اچھا, یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. بات مجھے آپ نے پوائنٹ بول دیا بولنے کے لیے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر میئر بے اختیار ہے تو سی ایم کچھ کر لینا اس کے لیے. دیکھیں اس پہ میں آتا ہوں, مگر یہ آپ نے جو بہت اچھی پوائنٹ مجھے دی کچھ بولنے کے لیے, کہ پنجاب کے اندر بھی, کیونکہ میری جو ٹرائب ہے گبول ٹرائب, وہ ساؤتھ پنجاب میں بہت زیادہ ان کی پاپولیشن, اسپیشلی مظفر گڑھ میں, ڈیرہ غازی خان میں, ان علاقوں میں, تو وہ آپ سمجھیں کہ بلوچستان سے بھی بدتر حالات میں ہیں اگر آپ وہاں پہ جا کے وزٹ کریں. تو سرائیکی بیلٹ بہت بری حالت ہے. پنجاب میں بھی یہ ایک ریئل فیکٹ ہے کہ ساری جو کنسنٹریشن اور ڈیولپمنٹ ہے وہ لاہور میں ہی انفارچونیٹلی ہو رہی ہے. باقی پنجاب میں لوگ کہتے ہیں کہیں پہ بھی نہیں ہو رہی نا. یہ بھی ایک جملہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی لاڑکانہ بھی کاش لاڑکانہ بن جاتا, کاش مطلب نواب شاہ ایسا کر دیتے. میں وہاں کے دوست آتے ہیں ہمارے پاس. ہاں دیکھیں سکھر, آئی ایم شیور آپ گئے ہوں گے, سکھر بھی پنجاب کے کسی شہر سے پیچھے نہیں ہے. میں نہیں کہوں گا کہ لاہور جیسا ہے, بٹ ایٹ لیسٹ جو باقی شہر ہو گئے, ملتان وغیرہ, ان سے بہتر ہی ہے سکھر. مگر انفارچونیٹلی یہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہوتی میڈیا میں. اس کے علاوہ دیکھیں اور بہت سارے جو شہر ہیں ان کے اپنے ڈائنامکس ہیں. لاڑکانہ کے اندر بھی کام ہو رہا ہے, ڈیولپمنٹ ورک ہوتا ہے. جہاں تک میں نے دیکھا ہے وہاں پہ ڈینٹل کالج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, انفراسٹرکچر پہ کام ہو رہا ہے. مگر اگین کمنگ بیک ٹو کراچی, بیکاز آئی ایم اے پراپر ڈائی ہارڈ کراچی ایٹ سنس جنریشن, مطلب 200 سال سے تو ہم لوگ کراچی میں رہتے ہیں. تو میں بالکل چاہتا ہوں کہ یہ کراچی اس لیول پہ آئے جو ہم باہر جا کے انجوائے کرتے ہیں دبئی میں یا شارجہ میں یا چلے مسقط عمان میں, ایٹ لیسٹ اس لیول پہ تو آنا چاہیے. بٹ اب یہ ریئلائزیشن پارٹی کے اندر شہروں کا نام لیے. میں آخری سوال کروں گا کراچی میں, پھر ہم ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں, کہ اس شہر میں وہ مسئلے جو مسئلے نہیں ہوا کرتے تھے اور جس کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں, صرف درد دل کی ضرورت ہے, وہ بھی پیدا ہو گئے. آوارہ کتوں نے گزشتہ برس پورے سندھ میں 2,85,000 لوگوں کو کاٹا. اس سال پہلے 4-5 ماہ میں 1,00,000 سے زیادہ اوپر ہو گیا. 22-24 ہلاکتیں لاسٹ ایئر, اس بار بھی کوئی 9-10 ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے نا. کیا وجہ ہے کہ یہ اس چیز کے علاج آپ لوگ نہیں کر پاتے؟ دیکھیں اچھا, اس میں ظاہر ہے کہ جو بڑی گاڑی میں ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو ریڈی لگاتا ہے, پھیری لگاتا ہے, پیدل چلتا ہے, اس کو کتا کاٹتا ہے. وہ مجھے بہت شوقین ہوں میں پیدل چلنے کا. میں تو ڈر کے مارے, بھائی میں بہادر آدمی نہیں ہوں, میں تو نکلتا ہی نہیں اب. مطلب میں تو گاڑی میں. آپ رہتے کہاں ہیں؟ میں یہیں آپ کے محلے میں. اچھا, سب سے آسان اگزامپل میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں کہ ہر کراچی کے ہر نیبرہڈ کا نا اپنا یا تو ٹاؤن کا گورنمنٹ سسٹم ہوتا ہے, یا اگر فار ایگزامپل ڈیفینس یا کرپٹن میں رہتے ہیں تو CBC ان کا ہوتا ہے. تو یہ ذمہ داری ان کی بیسکلی ہوتی ہے. ان کو فنڈز بھی دیے جاتے ہیں, اسی لیے کہیں نہیں ہو رہا پورے شہر میں, پورے سندھ میں نہیں ہو رہا. میرے سوال ہے نا CBC نے ہمیں مایوس کیا, ہمیں میئر نے مایوس کیا. سب سے میں پوچھتا ہوں یہ سوال, لوگ کہتے ہیں آپ کیوں اتنے دشمن ہیں کتوں کے. میں کہتا ہوں اس لیے کہ بھائی میں نے دیکھا ریبیز کی موت
جی جی بہت تکلیف دہ ہوتی ہے بالکل. اس پہ دیکھیں گورنمنٹ لیول پہ اگین آئی ہیو بین فالوئنگ دس بیکاز میڈیا سے اس سوالات بہت آتے ہیں اور انفارچونیٹ واقعات بھی ہوتے ہیں. تو ادارے ہیں جو KMC کا اپنی ایک سیل ہے جو اس طرح کے وائلڈ ڈاگس کو کنٹرول کرنے ان کی ذمہ داری ہے, ان کو نیوٹر بھی کرتی ہے, ان کو کیا کہتے ہیں شیلٹرز میں ٹرانسفر بھی کرتی ہے. یہ مجھے بتائیں اس ملک میں ہم بچوں کو پولیو ڈراپس نہیں پلا پا رہے, ہم بڑے مشکل میں ہیں نا, غریب ملک ہے ہمارا. اب آپ لوگ کہتے ہیں کتے کو نیوٹر کرنے میں 12-15 ہزار روپے خرچ ہوتے ہیں, اس کے زخم کی دیکھ بھال اس کے بعد کرنا, ٹھیک ہے نا, اگر اس کو آپ کٹیا کو کریں گے تو اور زیادہ پیسہ خرچ ہوتے ہیں نیوٹر کرنے پہ نا.